لوگ ہمیں پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، تو اب ان کی اس ایمان کی کیفیت اور ہمارے ایمان کی کیفیت میں کروڑوں درجوں کا فرق ہے۔ ان کو دین سے دور کرنے کے لیے مارا پیٹا جاتا تھا، وہ دور نہیں ہوتے تھے۔ آج کے مسلمان کو دین کے قریب کرنے کے لیے سمجھایا جا رہا ہے اور یہ قریب ہونے کو تیار نہیں ہے۔ آئیے میں اس آیت کی وضاحت کروں۔ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا دین دین اسلام ہے، اور اللہ پاک نے اسی دین متین کے پیغام اور غلبہ اسلام کے لیے رسالت پاک علیہ السلام کو دنیا میں آخری نبی بنا کر ارسال فرمایا۔ وہ پہلا دن تھا جب مکے کی وادیوں میں حضور نے اسلام کی بات کی تو لوگ منہ بنا کے چل پڑے۔ جو کل تک چھانے دیتے تھے آج چھان کے درپے ہو گئے، جو کل تک گلے میں پھول ڈالتے تھے آج پاؤں میں کانٹے بچھانے لگ گئے، جو دعائیں دیتے نہیں تھکتے تھے آج وہ تانے دینے والے اور حضور کے لیے مذہبہ بات کرنے والے بن گئے۔ وجہ کہ حضور علیہ السلام نے دین کی بات کیوں کی ہے؟ انہوں نے ظلم کیا، زیادتیاں کی، سب کچھ کیا۔ میرے آقا پاک نے فرمایا جو میری ذمہ داری ہے وہ میں نبھاؤں گا۔ ایسا وقت آیا کہ لوگ در دولت پہ آئے اور کہا آپ دولت مانگتے ہیں دولت لے لیں، سربراہ بننا چاہتے ہیں سربراہ بن جائیں، آپ کو جو چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، آپ دین کی بات کرنا چھوڑ دیں۔ فرمایا تم آسمان کا چاند اور سورج بھی لے آؤ، اللہ کا رسول پھر بھی حق بات کرنا نہیں چھوڑے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جنہوں نے حضور نبی کریم کا دامن پکڑا، یہ کوئی آسان تھا؟ حضرت سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ آج میرا دل کر رہا ہے مکے کے چوک پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو دین کی دعوت دوں۔ حضور کا ہاتھ مبارک پکڑا، چوراہے پہ کھڑے ہو گئے، لوگوں آؤ یہ اللہ کے معبود ہیں، یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ تمہیں حق کا راستہ بتلاتے ہیں، ان کی بات مانو اور اسلام قبول کر لو۔ کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں لکڑ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا مارا، اب سمجھا کہ آپ شہید ہو گئے، لہو میں لت پت، آپ بے ہوش پڑے تھے، کہا بس کرو اب آپ فوت ہو گئے ہیں، ہم نے مار دیا ابو بکر کو رضی اللہ عنہ۔ آپ کے خاندان والے آئے، لے گئے، مرہم پٹی ہوئی، بہت دیر بعد ہوش آیا، چہرہ زخمی ہے، بازو زخمی ہے، ٹھوڑی زخمی ہے، بدن لہو لہان ہے، کپڑے خون میں لت پت ہے۔ جب ہوش آیا تو سر پہ کھڑی ماں کہتی ہے بیٹا کیا حال ہے؟ فرمایا میرا حال چھوڑو، میرے آقا بھی میرے ساتھ تھے، میرے حضور کا کیا حال ہے؟ کہا حضور خیر و عافیت سے ہیں، گرم دودھ میں شہد ڈال کے دیا گیا، پی لو۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے جب تک حضور کا دیدار نہیں کروں گا نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، دو آدمیوں نے سہارا دیا، گھر سے چلا کر آقا پاک کے در دولت پہ لائے، میرے آقا پاک کا دیدار کیا، حضور کو دیکھا، آپ کا چہرہ صدیق اکبر کا زخمی تھا، حضور کو دیکھ کر کہا یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں، ابو بکر کی کائنات سلامت ہے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کہ مجھے راہ حق میں موت آ جائے، بس اللہ کا رسول سلامت رہے، میرا ایمان سلامت رہے۔ میرے بھائیو، حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ یہ خلیفہ بلا فاصل ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ نبیوں کے بعد جو سب سے اونچی شان ہے وہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی۔ اتنی بڑی ہستی اور آزمائشیں دیکھو، تکلیفیں دیکھو، راہ حق کے اندر کس قدر قربانیاں دے رہے ہیں۔ میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا دین کے معاملے میں جتنا اسلام کا تعاون حضرت ابو بکر نے مالی طور پہ کیا ہے اور کسی کے حصے میں اتنا تعاون نہیں آیا ہے۔ سب سے بڑھ کر اپنے مال کی تجوریاں جب حضور پر ایمان لائے، آپ کے اکاؤنٹ میں 40,000 درہم تھے اور
چند مہینوں کے اندر سارا مال ذات مصطفیٰ پہ دین کے لیے قربان کر دیا. وہاں جان حاضر ہے دین کے لیے، ان کا مال حاضر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مدین کے لیے. حضرت سرکار عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کلمہ پڑھا، آپ کے چچا نے کوڑے مارے، آپ کو مارا، آپ پہ تشدد کیا، حضور کا دامن چھوڑ دو. فرمایا ہم نے مرنا سیکھا ہے، نبی پاک کے ساتھ غداری کرنا نہیں سیکھا ہے. آپ کو بوری کے اندر بند کر دیا جاتا اور دہتے کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا، اس بوری میں دھواں بھرتا، آپ کے دم گھٹتا، آپ کا جسم جھلستا، آپ تڑپتے تھے، اور جب وہ کوئلے بجھ جاتے، راکھ بن جاتے، بوریاں جل جاتا، آپ کو اٹھایا جاتا اور کہا جاتا عثمان کیا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا جینا ہے تو اسلام پہ، مرنا ہے تو اسلام پہ مرنا ہے. یہ قربانیاں ہیں ان لوگوں کی میرے بھائیوں. صرف آپ کو احساس، یہ تقریر نہیں ہے، یہ درس ہے، اور درسی انداز کے اندر میں آپ سے مخاطب ہوں صرف عرض کرنے کے لیے کہ ہمیں گھر بیٹھے دین ملا ہے. کیا ہمیں کسی نے کوڑا مارا؟ اللہ نہ کرے ہمیں دین کے لیے کوڑا کھانا پڑے. ہمارے تو ایمان اتنے ہیں، ہم کہیں گے ایمان لے لو، ہمیں کوڑا مت مارو. ہمارا ایمان لے لو، ہمارے گھر کو مت کھاؤ. ہمارا ایمان لے لو، ہمیں آزماؤ مت. اس قدر کمزور ایمان، اکثریت کی بات کر رہا ہوں. آج بھی ہے جو ملک ممتاز حسین قادری کی طرح اپنی کائنات قربان کر دیتے ہیں. آج بھی ہیں جو حضور امیر المجاہدین کی طرح اپنی ساری زندگی عزت رسول کے لیے قربان کر دیتے ہیں. آج بھی ہیں نبی پاک کی عزتوں پر پہرے دینے والے. خدا نہ کرے کہ ہمارے اوپر ایسا وقت آئے، لیکن ان پر جو بھی وقت آیا ہے انہوں نے نبھایا ہے اور دنیا والوں کو بتایا ہے کہ کائنات والوں، رسول خدا کے دین کے اندر اور صحابہ کی تربیت کے اندر یہ پیغام ہے کہ ساری کائنات سر جائے تو جائے مگر ایمان نہ جائے. ساری کائنات بعد میں ہے، اسلام اور ایمان کی دولت پہلے ہے. میرے آقا مولا رسول کریم علیہ السلام کے غلام ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا آپ کا دور خلافت چل رہا ہے. حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ کی کمر پہ کرتا نہ تھا، چولا تھا نا چولا، آپ نے چولا اتارا ہوا تھا. کسی سفر کے دوران آپ کپڑے تبدیل کر رہے ہوں گے یا احرام وغیرہ کا نظام ہوگا، آپ نے ننگی کان دیکھی حضرت سیدنا خبیب کی، آپ کو سفید داغ نظر آئے. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا خبیب تیری کمر پہ داغ نظر آ رہے ہیں، بتلا سکتے ہو یہ داغ کسی بیماری کے ہیں یا تشدد کے ہیں، زخموں کے ہیں؟ حضرت خبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے امیر المومنین یہ محبت مصطفیٰ کے داغ ہیں، یہ عشق رسول کی نشانیاں ہیں. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا جب میں نے نبی کا کلمہ پڑھا مجھے آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، کوڑے مارے گئے اور کہا دین رسول چھوڑ دو. میں نے کہا نہیں چھوڑ سکتا. مجھے ان لوگوں نے صحراؤں میں لٹایا، سینے پہ گرم پتھر بھی رکھے، یہ ان کا ایک اپنا انداز تھا، اور کہا نبی کا دین چھوڑ دو. میں نے کہا نہیں چھوڑ سکتا. پھر ظالم ایسا کرتے تھے کہ آگ لکڑی لگاتے تھے، وہ آگ جب انگاریں بن جاتی تھی اور ان انگاروں سے شعلے نکلتے تھے تو میری ننگی کمر ان شعلوں پر مجھے لٹا دیا جاتا. آگ جلاتی تھی، انگارے جلاتے تھے، میرا بدن جلتا تھا، میری چربی پگھلتی تھی، میں تڑپا کرتا تھا، میری چربی پگھل پگھل کے انگاروں پہ گرتی تھی اور انگاروں پہ گر گر کے انگاروں کو بجھا دیتی، انگارے راکھ بن جایا کرتے تھے، میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا. اور جب گھنٹوں بعد مجھے ہوش آتا تو میرے سر پہ کھڑا کافر کہتا بتا نبی کا دامن تھامے رہے گا یا ایمان کا سودا کرے گا؟ میں کہتا تھا ظالمو میرا یہی فیصلہ ہے، ان انگاروں پہ تڑپ تڑپ کے جان دے دوں گا، محبت مصطفیٰ کا سودا نہیں کروں گا. یہ علامہ کامل نواز صاحب نے مجھے دعوت دی تو اب نعرے بھی انہی کو لگانے پڑ رہے ہیں. بلایا انہوں نے ہے، نعرے تو آپ لگا دینا، مقامی لوگ نے ذرا نعرہ لگائے. یہاں سے کوئی نعرہ لگائے گا تو آگے بات کروں گا، نہیں تو میں چپ ہو کے بیٹھ جاؤں گا. کوئی مقامی بندہ یہاں کا نعرہ لگائے.
लाजवाब یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز ہے میرے بھائیوں. ان کی محنتیں شامل ہیں, ان کی مشقتیں شامل ہیں, ان کو آزمایا گیا, ان پر ہر ظلم و ستم روا رکھا گیا. آپ دیکھیے ذرا حضرت عمار بن یاسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمار بن یاسر آپ جب ایمان لائے, آپ کی والدہ اور والد دونوں ایمان لائے. حضرت عمار بن یاسر کو پکڑا گیا اور کہا گیا کہ تم نبی کریم کا دامن چھوڑ دو. فرمایا بڑا اوکھا کام ہے. کہا ہم ماریں گے. فرمایا مار کے دیکھ لو. آزمائیں گے. فرمایا آزما کے دیکھ لو. ہم دھرتی ریتوں پہ لٹائیں گے. فرمایا لٹا کے دیکھ لو. ہم کوڑے لگائیں گے. فرمایا لگا کے دیکھ لو. کوڑے لگائے, ریتوں پہ لٹایا, ہر حربہ آزمایا. آپ پہاڑ کی طرح استقامت کا پہاڑ نظر آئے. فرمایا مر جاؤں گا, نبی پاک کا دامن نہیں چھوڑوں گا. ابو جہل والوں نے کہا اب ایک نیا ستم کھائیں گے اور دنیا والوں کو دکھائیں گے تاکہ لوگوں کے سینے درز جائیں اور آئندہ کوئی نبی کا کلمہ نہ پڑے. آپ کے والدین کو پکڑا گیا, آپ کے سامنے کھڑا کر کے باندھ دیا گیا. ادھر آپ کھڑے ہیں, آپ رسیوں میں جکڑے ہیں, سامنے آپ کے ماں باپ کو رسیوں میں جکڑ کے کھڑا کر دیا گیا. عمار یہ کون ہے؟ فرمایا میرا باپ ہے. عمار باپ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ فرمایا جتنا ایک بیٹا اپنے باپ سے پیار کرتا ہے. وہ زمانہ تھا جب اولادیں ماں باپ سے پیار کرتی تھی. آج تو اولاد نے اپنے ماں باپ کی محبت کو بھی چھوڑ دیا, ادب کو بھی چھوڑ دیا, عزت کے رشتوں کو بھی چھوڑ دیا. اللہ پاک آج کی نوجوان نسل کو ہدایت عطا فرمائے. ذرا بولیے آمین. جتنا ایک بیٹا اپنے باپ سے پیار کرتا ہے مجھے اتنا پیار ہے. انہوں نے کہا پھر آؤ سودا کرو, ایمان بچاؤ گے یا باپ کی جان بچاؤ گے؟ فرمایا نہیں سمجھا. کہا اگر کلمہ چھوڑتے ہو تو باپ کی جان چھٹ جائے گی, اور اگر کلمہ پڑھتے رہو گے اب تیری آنکھوں کے سامنے تیرے باپ کو ذبح کر دیں گے. تیرے ہاتھ بھی بندے ہیں اور باپ بھی رسیوں میں جکڑا ہے, نہ یہ کچھ کر پائے گا نہ تو کچھ کر پائے گا. فرمایا آنکھوں کے سامنے باپ کو ذبح ہوتے دیکھنا یہ بڑا مشکل ہے, لیکن ایمان کا سودا کرنا ناممکن ہے. لہذا ایسا نہیں کر سکتا. تلوار فضا میں لہرائی, آپ کے والد کی گردن کو تن سے جدا کر دیا, جام شہادت نوش کر دیا. حضرت عمار کی آنکھوں میں آنسو تھے, سر جھکی تھی, سر جھکا تھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں تھا. قریب آیا ابو جہل اور کہنے لگا عمار تو نے اپنے باپ پہ ظلم کرایا, اس کو قتل کروا دیا. فرمایا قتل نہیں کروایا, یہ معاملہ ایمان کا تھا, یہ میرا بھی ایمان تھا, یہ اس کا بھی ایمان تھا, اور لہذا آپ نے جب نبی کا کلمہ پڑھا تھا تو وعدہ کیا تھا ماں باپ بعد میں ہے, کلمہ اور ایمان پہلے ہے. لہذا میرا باپ کٹ گیا ہے, مجھے اس پہ بہت افسوس ہے, لیکن اس بات پر شکر کر رہا ہوں کہ دل میں اب بھی ایمان کی شمع جگمگا رہی ہے. یہ کون؟ فرمایا میری اماں جان ہے. باپا جان کو بچاؤ گے؟ فرمایا کون نہیں بچانا چاہتا, تو سودا کر لو. فرمایا سودا نہیں ہو سکتا, تم جو مانگو, میری جان مانگو, میں ماں کے لیے دینے کو تیار ہوں, لیکن ایمان پہلے ہے, ماں بعد میں ہے. آپ کی والدہ کو زمین پہ لٹایا گیا, ایک پاؤں میں ایک رسی, دوسری پاؤں میں دوسری رسی, اور دونوں رسیوں کو مختلف سمتوں میں دو اونٹوں کے ساتھ باندھا. ایک دائیں طرف اونٹ کھڑا کیا, ایک بائیں طرف کھڑا کیا. رسیوں کے دوسرے سرے اونٹوں سے بندھے ہیں اور ادھر والے سرے آپ کی والدہ کے پاؤں میں جڑے ہیں. حضرت عمار سے پوچھا پتہ ہے کیا کرنے والے ہیں؟ فرمایا جانتا ہوں, ابھی یہ اونٹ دوڑیں گے, میری والدہ دو ٹکڑے ہو جائے گی اور چلائے گی, تڑپے گی. یہی ظلم کی انتہا کرنے والے ہو, برداشت کر پاؤ گے؟ فرمایا بڑا اوکھا کام ہے, بڑا مشکل کام ہے, لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا. ظالموں نے اونٹ کو دوڑایا, ایک دائیں دوڑا ایک بائیں دوڑا. جب رسیاں کھینچتی تھی پاؤں ٹوٹتے تھے اور جو ہے ہڈیوں کی کڑاہ کڑاہ کی آواز آتی تھی. جسم چل رہا تھا. اس نحیفہ عورت, اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ کا بدن دو ٹکڑے ہو رہا تھا, خون کے دھارے بہ رہے تھے اور جسم پھٹ رہا تھا اور فضائے مکہ آپ کی چیخوں سے تہر رہی تھی. زمین کا کلیجہ بھی کب کبا گیا ہوگا, آسمان بھی تھر تھرا گیا ہوگا, مکے کی پہاڑیوں کے سینے بھی تہر گئے ہوں گے جب ایک مظلومہ, ایک نحیفہ عورت پر یہ ظلم و تشدد کو روا رکھا جا رہا تھا. حضرت عمار تڑپ رہے تھے, کچھ کر نہیں پا رہے تھے. دو ٹکڑے ہو گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, ہڈیاں چور و چور ہو گئی. اللہ اکبر و کبیرہ. بالآخر آپ کی چیخیں فضائے مکہ میں سما گئی. آپ کا روح, آپ کی روح قبض عسری سے پرواز کر گئی. ابو جہل آ کر کہتا ہے عمار تم
किया है, माँ को भी ज़िबा करा दिया, बाप को भी ज़िबा करा दिया, ईमान का सौदा कर देता। आज ऐसे ना होता। फरमाया अबू जहल तुमने जुल्म की इंतहा की है। मैंने वो देखा है कि कोई औलाद ऐसा ना देखे और ना देखने की ताकत रखे। मेरा बाप मेरी आंखों के सामने तुमने ज़िबा कर दिया, मेरी माँ के टुकड़े कर डाले। उस नहीफा की चीखों और सदाओं से जमीन व आसमान थरथरा गए। मेरा सीना फट चुका है, मेरी रूह जख्मी हो चुकी है, मेरा अंदर जल चुका है, मेरा अंग अंग रो रहा है कि मुझ पे जो जुल्म हुआ है कायनात में कहीं नहीं हुआ। लेकिन खुदा की कसम है मैं अब भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। मक्के के काफिरों आओ अम्मार का सीना चीर के देखो, अल्लाह की इज्जत की कसम है अब भी मेरे दिल पर मोहम्मद का नाम जगमगा रहा है। अल्लाह करेगा। ये मेरे भाइयों दीन का जज्बा था। अब मैं अगर इस हवाले से बात करता चला जाऊं तो बात बड़ी दूर हो जाएगी और मैं अपने महदूद वक्त के अंदर अपनी गुफ्तगू को समेट नहीं सकूंगा। किस्सा मुख्तसर ये है कि जिनकी दौलत कमाने में, किसी नेमत के हसूल में मेहनत लगती है, मुशक्कत होती है, कुर्बानियां होती हैं, उनको कदर होती है कि दीन क्या है, ईमान क्या है, ये नेमत क्या है। हमें तो घर बैठे दीन मिल गया, हमें क्या कदर है। हम क्या जाने वो तपते हुए शहरों का दुख, हम क्या जाने वो माँ बाप की ज़िबा किए जाने का दुख, हम क्या जाने वो मक्का छोड़ने का दुख, हम क्या जाने वो जमीनों और वो जमीनों जायदाद को छोड़ देने का दुख, हम क्या जाने आंखों के सामने औलादों को ज़िबा करवाने का दुख, हम क्या जाने अपने बदर के अंदर, उहद के अंदर अपने अजीज़ो अकारिब को कुर्बान करवाने का दुख। हमें क्या पता है दोस्तों कि किन किन कुर्बानियों से और किन किन आजमाइशों से ये दीन गुजर तक हम पर पहुंचा है। कभी तो 300 खड़े हैं और 1000 का सामना करते हैं इस दीन की शाद के लिए, कभी तो 1000 खड़े हैं और 3000 से लड़ जाते हैं इस दीन की शाद के लिए, और कभी 6000 खड़े हैं और 1 लाख से हट जाते हैं इस दीन मतीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिफाजत के लिए। लोगों इसमें सहाबा की कुर्बानियां भी नजर आएंगी, इसमें करबला वालों का खून भी नजर आएगा, इसमें करबला की दास्तान का मकसद क्या था। हमने दौड़े तो किससे हैं, हमने सुर्ख दौड़े और किससे और कहानियां तो सुनी है, करबला की बात तो हमने की है। मकसद क्या था, यजीद एक पलीद शख्स का नाम था, शरीयत की हदों को तोड़ना चाहता था और अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने के लिए मुस्तफा के घर की बैत चाहता था। लेकिन मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिस लख्ते जिगर को अपनी खुड्डी और अपना खून अता फरमाया है, हजरत इमाम अली मकाम आपने फैसला किया है कि आज मैं मदीने में रसूल के सजदों का हक अदा करने आया हूँ, आज मैं नाना चांद के कांधों की सवारी का हक अदा करने आया हूँ, आज खून रसूल होने का हक अदा करने आया हूँ, आज मुस्तफा पाक की खुड्डी पीने का हक अदा करने आया हूँ। वो डट गया, वो तनहा खड़ा था, उनके भाई शहीद हो चुके थे, भांजे शहीद हो चुके थे, बेटे जान दे चुके थे, अली अकबर भी दे चुके थे, अली असगर दूध पीता बेटा भी अपनी गोद में उठाकर राहे खुदा में वो कुर्बान कर चुके थे। और फिर आखिर में अपना सर सजदे में रखा, ऐसा सजदे में रखा, हुसैन आज भी सजदे में है, आज भी सजदे में है, और बताया कि लोगों ये करबला का पैगाम है, माँ बाप औलाद रिश्ते नाते कायनात जान बाद में है, मोहम्मद अरबी का दीन पहले है। मेरे भाइयों हमें ये दौलत घर बैठे मिल रही, हमें कदर क्यों हो, हमें दीन की परवाह क्यों हो। हमने कोई मेहनत की है, हमने कोई इसके लिए सफर किए हैं, हमने कोई इसके लिए मुशक्कतें झेली हैं, इसलिए हम दीन से लापरवाह हो गए। और दीन 2 चीजों का मजमुआ है, तवज्जो पूरी देना मेरे भाइयों, दीन 2 चीजों का मजमुआ है, एक ईमान और एक इस्लाम। इस्लाम अकायद और नजरियात का नाम है, ईमान और इस्लाम उमूर दीन, फराइज़ वाजिबात, अवामिर और नही नवाही का नाम है, ये इस्लाम है। अकायद क्या है, आज किसी भी मुसलमान शख्स को बोलो, किसी भी पढ़े लिखे नौजवान को बोलो, सिवाय चंद लोगों के, जनाब बताओ कि ईमान की शराइत क्या है। ईमान की शराइत का पता नहीं है, ईमान मुफस्सल का पता नहीं है, ईमान मुजमल का पता नहीं है, ईमान की शराइत का पता नहीं है, वुजू का पता नहीं है, ज़कात का पता नहीं है, हज के मसाइल का पता नहीं है। हम मुसलमान जरूर हैं
لیکن نام کے مسلمان ہیں. ہم عقائد کی بات کریں ہمیں عقائد کا پتہ نہیں ہے. ہم دوستو اگر افکار کی بات کریں ہمیں افکار اسلامی کا پتہ نہیں ہے. اگر ہم آداب اور امور اسلام کی بات کریں تو ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے. ہمیں نسبت کیا ہے اسلام کے ساتھ؟ اتنی نسبت ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, ہمیں اتنی نسبت ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا نام ایز اے مسلم اسلامی نام رکھ دیا. اتنی نسبت ہے کہ ہمارے آئی ڈی کارڈ کے اندر ہمارا مذہب اسلام رکھا ہوا ہے. ہمارا کردار کس چیز کی غمازی کرتا ہے, ہماری عادات, ہمارے روزمرہ کے معمول, ہمارا معاشرہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم کون ہیں. ہمارے دفاتر کے اندر جو آج بے حیائی ہے, رشوتیں ہیں, لوٹ مار ہے, کرپشن ہے, یہ کس چیز کی غمازی کر رہے ہیں کہ ہم کون ہیں. ہمارے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے اندر آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس چیز کی علامت ہے کہ ہم کیا ہیں. مسلمان تو امین ہوتا ہے, سچا ہوتا ہے. ڈھونڈو کوئی سچا ملے تو مجھے بھی بتا دینا. مسلمان تو امانتوں کا پاس کرنے والا ہوتا ہے. آج ڈھونڈنے سے بھی آپ کو امین نہیں ملے گا. لوگوں آج بازار کے اندر کوئی ایک بندہ مشہور ہوتا ہے, ہزاروں میں سے ایک نام ہوتا ہے, یہ بندہ ایماندار ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ جو جس ریٹ پہ دینا ہوتا ہے ایک دام مانگتا ہے. ایک بندہ یہ 2 نمبر چیز نہیں بیچتا. ہزار دکاندار میں اگر الیکشن ہوتا ہے دکانداروں کا تو ووٹ گنے جاتے ہیں تو ووٹ 5,000 6,000 7,000 یہ فلاں بازار ہے, یہ فلاں بازار ہے, جہاں 5,000 6,000 ووٹ دیے جاتے ہیں وہاں ایک بندہ ایماندار مشہور ہوتا ہے. مسلمان سب ہیں, یہ کریانے والا بھی مسلمان ہے, یہ الیکٹرانک والا بھی مسلمان ہے, یہ میڈیکل والا بھی مسلمان ہے, یہ فروٹ والا بھی مسلمان ہے, لیکن ایماندار ایک شخص نظر آتا ہے. بتائیے ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارا انداز کیا ہے؟ ہم دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ آج 5 وقت کی نماز ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. آج تلاوت قرآن ہمارا طریقہ نہیں ہے, ہماری عادت نہیں ہے. آج ماں باپ کا ادب ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکا ہے. آج دین اسلام کے جو اصول ہیں, آئیے اسلام کیا ہے؟ میں نے بتایا ایک ایمان ہے. میں ایمان پر اگر بات کروں تو بات طویل ہو جائے گی. دوسرا ایمان کا دوسرا اسلام اور دین کیا ہے؟ وہ ہمارے اعمال ہیں, ہمارے کردار ہیں. اس کی بھی 2 قسمیں ہیں, ایک کو امر کہتے ہیں, ایک کو نہیں کہتے ہیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ, تمہیں جو رسول حکم کرے وہ کام تمہیں کرنا ہوگا. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے تمہیں نبی منع فرمائے وہ کام تمہیں چھوڑنا ہوگا. یہ 2 ٹوک الفاظ ہیں. اللہ نے پورے قرآن اور پوری شریعت کو ان 2 لفظوں میں بیان فرما دیا ہے. بولے نا سبحان اللہ. یہ 2 جملے ہیں, 2 جملے. میں عرض کرتا ہوں اگر آپ کا ایمان پکا ہے اور قرآن کے 2 جملوں پر آپ عمل کر لیتے ہیں, آپ جنتی ہیں, آپ جنتی ہیں, آپ جنتی ہیں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہیں کہ سبحان اللہ بولو تو جنتی ہو جاؤ, آپ آواز اونچی کر کے بولو تو جنتی ہو جاؤ, ایک بازو اٹھا کے بولو تو جنتی ہو جاؤ, 2 بازو اٹھا کے بولو. یہ بازو اٹھانے والے اور محفل رات میں ڈانس کرانے والے اور رنگ برنگی کپڑے پہن کے یہ خسروں کی شکل و صورت میں آ کر گانوں کی طرف سے حضور کی نعت پڑھنے نہیں بلکہ نعت گانے والے اور نعت اور محفل نعت اور حضور کے منبر کا جو ہے یہ مذاق اڑانے والے اور توہین کرنے والے, میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے ہماری قوم کو نوچا ہے, بدنام کیا ہے اہل سنت کو. اہل سنت پر جماعت کے لیے جو بدنامی کا سبب بنے ہیں, انہوں نے اہل سنت سے پیسہ تو کمایا ہے, اہل سنت کو لوٹا تو ہے, لیکن اہل سنت کو سوائے انہوں نے الزام کے کچھ نہیں دیا. اہل سنت کو نقصان کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں دیا. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں. اگر ہمارا ایمان پکا ہے اور قرآن کے اس ایک آیت کے ان 2 جملوں پر ہم کاربند ہو جاتے ہیں, ہم جنتی ہیں. 2 جملے ہیں میرے بھائیوں, وہ 2 جملے کیا ہیں؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ, میرا رسول جو فرمائے وہ کام تم نے کرنا ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور نبی جس سے منع کرے وہ کام چھوڑ دو. تو بتاؤ دوستو, اگر رسول کے آنکھیں لگ جائیں, نبی کے غلام ہو جائیں تو یہ جہاں بھی ہمارا ہے وہ جہاں بھی ہمارا ہے. کہ محمد سے وفا توڑے تو ہم دے رہے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم دے رہے ہیں. اور نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نفس ہستی تماشا ماتا اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. نعرہ ہمارا کرو جناب.
یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ اکبر و کبیرہ، ما آتاکم الرسول، اس کا معنی کیا ہے؟ میرے نبی تمہیں جو حکم دیتے ہیں وہ کام تمہیں کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ؟ تو سبحان اللہ اونچا کو نا، میرے رسول تمہیں جس بات کا حکم دیں وہ کام تمہیں کرنا ہوگا۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ میں تفصیل تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں چند لفظوں میں گنوا تو سکتا ہوں۔ میرے آقا نے جن کاموں کا حکم دیا، نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں حج ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، ماں باپ کا ادب ہے، تلاوت قرآن ہے، اچھائی ہے، سچائی ہے، امانت ہے، دیانت ہے، بھائی کا حق ہے، بہن کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بیٹی کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، اس میں اخلاق ہے، اس میں مروت ہے، اس میں معافی ہے، اس میں عفو درگزر ہے، اس میں اخلاص ہے، خلوص ہے، للہیت ہے، پیار ہے، محبت و مروت ہے، اس میں معاشرے کا حسن ہے، خوبی ہے، اس میں غریب پروری ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ ہے، غریبوں کے خرچ کرنا، مسکینوں پہ خرچ کرنا، زکاتیں دینا، خیراتیں کرنا، صدقے کرنا، یہ میرے نبی پاک کے ارشادات ہیں۔ اور جن کاموں سے میرے نبی نے منع کیا وہ کام کون ہیں؟ فرمایا چھوڑ دو ان کاموں کو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول نے روکا وہ کام چھوڑ دو۔ وہ کام کون سے ہیں؟ وہ شراب ہے، وہ چوری ہے، وہ جوا ہے، وہ دو نمبری ہے، وہ جھوٹ بولنا ہے، وہ جھوٹی قسمیں اٹھانا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کرنا، وہ بہن بیٹی کا حق مارنا نبی نے منع کیا، اپنی اولاد کا حق کھانا یا ماں باپ کا حق کھانا، ماں باپ پہ ظلم کرنا، گستاخی کرنا، میرے آقا پاک نے منع فرمایا۔ پڑوسی کو دکھ دینا، کسی کو اذیت دینا، میرے آقا نے منع فرمایا۔ ہاں ہاں، گلی ہوئی سبزیاں اور فروٹ جو ہے وہ تازہ کر کے بیچنا اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا، یہ حضور نے اس دھوکے سے منع فرمایا۔ ملاوٹ والا مال بیچنا، کھانے پینے کی اشیاء میں جو لوگ برادے شامل کرتے ہیں، ریت ملاتے ہیں، کیمیکل ملاتے ہیں، گند ملاتے ہیں، انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں، یہ انسانی جان سے کھیلنا ہے، یہ انسانیت کا قتل ہے۔ میرے آقا پاک نے منع فرمایا۔ ہم دولت کے پیچھے ایسے پڑے ہیں، نہ ہمیں جائز یاد ہے نہ ناجائز یاد ہے۔ حضور نے سود کو حرام قرار دیا ہے، رشوت سے منع فرمایا ہے، میرے آقا نے جوا حرام قرار دیا ہے۔ میرے آقا پاک نے کسی پر قبضہ کرنا، پلاٹ دبانا، زمین دبانا، کسی کا حق کھانا، کسی کا بننا توڑنا اور اپنے بننے جو ہے وہ بڑھاتے چلے جانا، میرے آقا پاک نے ان کاموں سے منع فرمایا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں نے ان آیتوں کا مطلب بھی بتا دیا، مطلب ترجمہ، اور پھر ان کا مفہوم بھی بتا دیا کھول کے وضاحت سے۔ اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ قرآن کی آیت ہم سامنے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں، اپنی ججمنٹ کے لیے، اپنی جو ہے سالسیت کے لیے ہم قرآن کی آیتوں کو سامنے کھڑا کرتے ہیں، آپ پیش ہوتے ہیں، ہمارا ان پہ کتنا عمل ہے؟ میں پورے معاشرے کو قرآن کے الفاظ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے نبی نے جو کہا وہ کام کرو۔ ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے روزے کا مذاق اڑایا ہے، ہم نے زکاتیں پوری ادا نہیں کی ہیں، حج فرض ہونے کے باوجود ہم نے حج نہیں کیے ہیں، ہم جھوٹ بولتے رہے، ہم نے سچ کو چھوڑا، ہم نے امانت کو چھوڑا، ہم نے دیانت کو چھوڑا، ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑا، ہم نے ماں باپ کی عزت و احترام کو چھوڑا، ہم نے پردے کو چھوڑا، ہم نے حیا کو چھوڑا، ہم نے غیرت کو چھوڑا، ہم دین سے دور ہو گئے، ہم مسجدوں سے دور ہو گئے، ہم مدارس سے دور ہو گئے، ہم علماء سے دور ہو گئے۔ جن کاموں کا نبی نے حکم دیا تھا ہم الٹ ہو گئے، ہم نے وہ کام چھوڑ دیے ہیں، اور جن سے منع کیا تھا کیا ہم رکے؟ مسلمان معاشرے میں شراب نہیں ہو سکتی، شراب نہیں ہو سکتا، قبضہ نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں ہو سکتا، شرابیں نہیں ہو سکتی، جوئے نہیں کھیلے جا سکتے، سود کے کاروبار نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، جھوٹ یہاں ہے، شراب یہاں ہے، چوری یہاں ہے، جوا یہاں ہے، کرکٹ کے میچوں پہ جوئے، فینسیاں اور بکیں چل رہی ہیں۔ ان کو کرکٹ کا شوق نہیں ہے نوجوانوں کو، ان کو جوئے کا شوق ہے۔ جوا ورلڈ لیول پر دنیا کا سب سے بڑا جوا کرکٹ پر کھیلا جاتا ہے۔ نوجوان نسل جواری ہو چکی ہے، سود گلی گلی میں دینے اور لینے والے آپ کو ملیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، سود مت کھانا، سود کھانا چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سود کا کام نہ چھوڑا، فَاعْتَذِرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ خدا رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ جو بندہ سود کا لین دین کرتا ہے
ज़ना करने के बराबर है, 7 नबियों के कत्ल के बराबर है। हमारे माशरे में सूद आम है, मकान बनाना है तो बैंक से लोन ले लो, यही लोन सूद कहलाता है। अगर बेटी की शादी है तो लोन ले लो, अगर बिजाई का मौसम है तो बैंक से लोन ले लो, अगर कोई भी काम है तो बैंक से कर्जा, यही कर्जा लोन है। गली गली में सूद का लेन देन करने वालों, दोस्तों मुसलमान सूद न दे सकता है न ले सकता है, लेकिन हमारे माशरे में सूद भी है, हमारे माशरे में झूठ भी है, हमारे माशरे में धोखा भी है, हमारे माशरे में 2 नंबरी भी है, 10 नंबरी भी है, फराड भी है, जुल्म भी है, नाहक कत्ल भी है। अब बताओ, हम तो बागी हो चुके, जिन कामों का नबी ने हुक्म दिया था हम वो छोड़ चुके, जिनसे मना किया था हम उनसे रिश्ता जोड़ चुके। हम तो सरासर बागी हैं, हम कुरान के बागी हैं, इस्लाम के बागी हैं, हम दीन के बागी हैं। बस हमने सर झुका रखे हैं, मुसलमान होने का लेबल लगा रखा है। वज़ा में तुम हो नसारा, वज़ा में तुम हो नसारा। वज़ा कहते हैं इंसान की शक्ल सूरत को, दाढ़ी मुंडी हुई है और जो है छोटी सी पेंटी पहनी हुई है, एक शर्ट गले में डाली हुई है, देखने में पता ही नहीं चलता ये मर्द है या औरत है। गले में ज़ंजीरें डाली हुई हैं, नौजवान बच्चों ने बाल बढ़ाए हुए हैं, नौजवान बच्चियों ने बाल कटवाए हुए हैं। हमारा नौजवान कहाँ गया? वज़ा में तुम हो नसारा, शक्ल देखो तो दाढ़ी मुंडी हुई है, यहूद और नसारा की जात ताला होती है। देखो कल तक, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जो गैर मुस्लिमों का लिबास था उनकी टांगें नंगी होती थी। आज हमारे बच्चे भी वैसे हो गए जैसे वो चुस्त लिबास पहनते थे। आज हमारे बेटे भी